بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دشمن نے دراصل ہم پر آل آؤٹ حملہ 21 نومبر کو کر دیا تھا۔ اس کے بعد 16 دسمبر کے سانحے تک بھارتی فوجیں کھلم کھلا میدان جنگ میں ہمارے خلاف لڑتی رہی۔ یہ الگ بات کہ دنیا کو یہی بتایا گیا کہ بھارتی افواج نے کھلی جنگ 3 دسمبر کو پاکستان کے اعلان جنگ کے بعد شروع کی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ماہ اگست کے آخر ہی سے بھارت کے پورے بریگیڈ ہم پر حملہ کر رہے تھے سوائے ڈھاکہ اور چٹاگانگ کے، جہاں دشمن نے 3 دسمبر کے بعد بھرپور حملہ کیا۔ 21 نومبر کے بعد سے بھارتی کمانڈروں کی سرگرمیاں اس محاذ پر اپنی انتہا کو پہنچ گئیں۔ ان کے جوان مختلف گروپوں کی شکل میں مکتی باہنی کی مدد سے ان خفیہ راستوں کے ذریعے جو ان کے لیے مکتی باہنی محفوظ کر لیتی تھی داخل ہونے لگے۔ سرحدوں میں داخلے کے بعد لوگ پوشیدہ بری اور آبی راستوں سے مشرقی پاکستان کے اندر ہی اندر پھیلتے چلے گئے۔ راستے میں جہاں کہیں انہیں پاکستانی فوج کی کوئی اکا دکا کمپنی یا پیٹرولنگ کرتی پارٹی دکھائی پڑتی تو وہ اس پر گھات لگا کر حملہ کرتے اور مکتی باہنی کے تخریب کاروں کی مدد سے اپنی مراد کو پہنچتے۔ دشمن کمانڈوز سے نمٹنے کا فریضہ بھی پاکستانی کمانڈوز کو ہی انجام دینا ہوتا، کیونکہ لوہے کو لوہے ہی سے کاٹا جاتا ہے۔ مشرقی پاکستان میں کمانڈوز کی محض چند بٹالین رکھی گئی تھی۔ خیال شاید یہی کیا جاتا تھا کہ انہیں سرحدی علاقوں میں گھس آنے والے بھارتی کمانڈوز اور مکتی باہنی کے تخریب کاروں ہی سے نمٹنا ہوگا۔ بھارتی عزائم کے متعلق ہمیں کبھی کوئی غلط فہمی تو نہ تھی، لیکن اس بات پر بہت کم لوگوں کو یقین آتا تھا کہ وہ بین الاقوامی سرحدوں کا تقدس پامال کرتا ہوا اس طرح مشرقی پاکستان پر ننگی جارحیت کر کے چڑھ آئے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہی توقع کی جاتی تھی کہ بھارتی افواج بلا واسطہ طور پر ہی مکتی باہنی کی مدد کرے گی، لیکن یہ مفروضہ ابتدا میں قائم ہی نہ کیا گیا کہ ان کے دو دوش بدوش کھلی جنگ میں بھی کود پڑیں گے۔ اس کی وجہ شاید یہی تھی کہ اس سے پہلے دنیا بھر میں ایسا کوئی واقعہ مہذب دور میں دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ عموماً یہی دیکھنے میں آتا تھا کہ کچھ ممالک کی آشیرواد یا کسی حد تک بالواسطہ حمایت ہی دوسروں کو حاصل ہوتی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ دنیا کی ایک کثیر تعداد فوج اور آبادی رکھنے والے ملک سے تھا، جس کے وسائل ہی ہم سے 15-20 گنا زیادہ نہیں تھے، بلکہ وہ سیاسی اور اخلاقی میدانوں میں بھی اپنی روایتی مکاری اور فریب کے بل بوتے پر ہماری شکست کا سامان پیدا کر چکا تھا۔ بھارتی افواج کی قریباً سبھی آزمودہ کار اور خصوصی طور پر ایسی جنگ کے لیے تربیت یافتہ پلٹنیں یہاں موجود مورچہ بند ہو گئی، کیونکہ دشمن ایک بار قدم آگے بڑھا کر دوبارہ پیچھے ہٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے نزدیک یہ بھارت ماتا کی ہمیشہ کے لیے سیاسی موت ہوتی۔ جنگلوں، دلدلوں، ندی نالوں اور ناہموار اونچی نیچی گزرگاہوں میں جہاں عموماً زمین گیلی رہتی یا پھر وہاں پانی کھڑا ہوتا، ہماری افواج ایک لمبی مدت سے حالت جنگ میں تھی۔ ہمیں گھات میں لگے دشمن کے ہاتھوں شدید نقصان اٹھانا پڑتا۔ مختلف متعدی امراض اور موسمی حالات کے مرہون منت مصائب نے بھی ہمیں ادموا کر دیا تھا۔ جوانوں کو کئی دن دلدلی علاقوں اور گھٹنے گھٹنے پانی میں رہ کر دشمن کا تعاقب کرنا یا ان سے جنگ لڑنا ہوتی تھی۔ عموماً کوئی اطلاع ملنے پر اسپیشل گروپ کے جوانوں ہی کو ہر اول دستے کی حیثیت سے آگے روانہ کیا جاتا تھا، تاکہ اچانک اگر وہ گھات لگائے پاک فوج کے منتظر بھارتی کمانڈوز کی زد میں آ جائیں تو اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور روایتی دلیری کی بنا پر باقی افواج کے جوانوں کو بھی وہاں سے نکال کر لے جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں کمانڈوز کی شہادتوں کا تناسب کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا۔ اس کے باوجود آخری لمحات تک انہوں نے ملک و قوم کی خدمات میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، جس کی گواہی بھارتی جرنیلوں کی لکھی مختلف کتابوں سے بھی بخوبی مل جاتی ہے۔ جدید دور کی لڑائیوں میں ایئر فورس ہمیشہ ایک مؤثر اور فعال کردار ادا کرتی آئی ہے۔ کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بحریہ یا پیدل فوج کی کمزوریوں پر بھی مضبوط اور پیشہ ورانہ اہمیت کی حامل فضائیہ بخوبی پردہ ڈال سکتی ہے۔ مشرقی پاکستان کی جغرافیائی حالت کے پیش نظر ممکن ہے کہ یہاں ہم چھاپہ ماروں کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی ایئر فورس کے ذریعے نہ کر سکتے، لیکن کھلی جنگ کے بعد اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ ہماری فضائیہ کی مکمل جنگی طاقت محض ایک اسکواڈرن اور 15 دن کے گولہ بارود پر مشتمل تھی، جبکہ اس کے اترنے اور چڑھنے کے لیے بھی ڈھاکہ ہوائی اڈہ ہی رہ گیا تھا۔ اس کے مقابلے میں دشمن کے پاس جدید ترین طیاروں پر مشتمل کم از کم 10 اسکواڈرن بے انداز گولہ بارود اور 3-4 مضبوط ایئر بیس تھے۔ دشمن نے اپنی بھرپور فضائی حملوں کا آغاز 3 دسمبر کو کیا۔ جنگ کے پہلے ہی روز ہمارے باکمال شہبازوں نے 33 فضائی مار کے سر کیے اور مجموعی طور
پر 30,000 راؤنڈ فائر ہوئے۔ دنیا بھر کی فضائیہ کی تاریخ میں اس قدر زیادہ کارکردگی کا ریکارڈ شاید کہیں نہیں مل سکتا۔ دشمن کے جدید ترین سپر سونک طیاروں کے مقابلے میں ہمارے پاس سائبر جہاز تھے، لیکن چشم فلک نے حیرت سے نظارہ کیا۔ دنیا بھر کے جنگی مبصرین نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ ان کے اندازے درے کے درے رہ گئے جب پہلے ہی روز فضائی مارکا ڈاگ فائٹ میں ہمارے شہبازوں نے 13 بھارتی جہازوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بھارتی اپنی مقدور بر کوشش کے باوجود ڈھاکہ ایئر بیس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور ان کے بمباروں نے اپنا غصہ 4 بڑے بڑے طاقتور بم ایئرپورٹ کے گرد و نواح میں پھینک کر نکالا، جو سوائے گرد و غبار اڑانے اور بڑے بڑے گڑھے زمین میں ڈالنے کے اور کوئی قابل قدر کارنامہ سر انجام نہ دے سکے۔ دشمن کو اپنے دوست کے فراہم کردہ سیٹلائٹ سسٹم، جدید ترین جاسوسی طیاروں، انٹیلیجنس اور سب سے بڑھ کر اپنے مقامی دلالوں کے ذریعے ہمارے جنگی تیاریوں کی پل پل کی خبر تھی۔ ہمارے بے سر و سامانی اس پر پوری طرح عیاں تھی، خصوصاً ہماری فضائیہ اور بحریہ کی کم مائگی کا اسے بخوبی علم تھا، لیکن پہلے ہی روز اپنی فضائیہ کی اس طرح درگت بنتے دیکھ کر اس نے براہ راست تصادم میں اپنے مزید جہازوں سے ہاتھ دھونے کی بجائے اپنی حکمت عملی بدل لی۔ اب دشمن نے ہمارے ذرائع نقل و حمل کو تباہ کر کے ہمیں مفلوج کرنے کی ٹھانی، اور وہ ہمارے مقابلے پر میگ 21 کی جگہ SU-7 اور ہنٹر طیارے لے آیا، جو پرے باندھ کر ہمارے کانوائے مسافر بردار کشتیوں، پلوں، ریلوے لائنوں وغیرہ پر حملے کرنے لگے، جن کی حفاظت طیارہ شکن توپیں کر رہی تھیں، اور زمین پر بیٹھ کر فضائی جنگ ایک حد تک ہی لڑی جا سکتی ہے۔ ہم اپنے قلیل تعداد جہازوں کے ساتھ قطعاً اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ براہ راست دشمن سے ٹکراؤ کا خطرہ مول لے سکیں۔ ڈھاکہ پر دشمن کا دباؤ کم ہوا تو ہمارے شہبازوں کو بھی مہلت نصیب ہوئی، اور انہوں نے راجشاہی اور کمیلا کے گرد و نواح میں اپنی فوج کی اعانت کی اور بڑھتی ہوئی بھارتی افواج پر بڑے زوردار اور جان توڑ حملے کیے۔ ہمارے ایک سائبر کی کل فضائی صلاحیت بمشکل 35 منٹ تھی، اور ڈھاکہ سے ان کا پرواز کر کے سرحدی علاقوں تک آنا اور واپس ہونا ہی ناممکن تھا۔ اس لیے ڈھاکہ سے دور دور تک پھیلی ہوئی ہماری بری افواج مکمل طور سے بھارتی فضائیہ کا نشانہ بننے لگی۔ ہماری فضائیہ 6 دسمبر ہی کو عملاً مفلوج ہو کر رہ گئی۔ جب ہمارے جہاز 6 دسمبر کی صبح اپنی افواج کی مدد کو روانہ ہونے کے لیے کامبیٹ ایئر پیٹرولنگ کی غرض سے پر تول رہے تھے، ان لمحات میں قریباً 18 بھارتی میگ 21 اچانک ان پر حملہ آور ہوئے۔ ہماری صف شکن شہبازوں نے حوصلہ نہ ہارا اور کسی نہ کسی طرح اپنا اسٹارٹ مکمل کر کے قابل پرواز ہوتے ہی ان کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ انہوں نے دنیا کی فضائی تاریخ کا حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا، اور محض 5 سائبر جہازوں نے پہلے ہی حملے میں 8 بھارتی 21 چاٹ لیے۔ اس اچانک اور خلاف توقع جارحیت نے دشمن کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا، لیکن بھاگتا ہوا دشمن روسی ساخت کے 500 کلو گرام وزنی درجن بھر بم کسی نہ کسی طرح رن وے پر پھینک کر اسے نکارہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بم جدید ساخت کے اور انتہائی خطرناک تھے۔ انہوں نے رن وے پر جا بجا گڑھے ڈال دیے۔ ان گہرے شگافوں کو بہرحال پور کرنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ MES اور انجینئرنگ بٹالین کے جوانوں کے علاوہ بہاری رضاکار بھی فوراً گڑھوں پر ٹوٹ پڑے، مگر ابھی انہیں بمشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا جب اچانک بھارتی فضائیہ کے غول حملے کے لیے امڑ پڑے۔ ہمارے شاہین تو پرواز کے قابل ہی نہیں رہ گئے تھے۔ اب ساری ذمہ داری طیارہ شکن گنوں کے گنرز پر آن پڑی تھی۔ انہوں نے بھی جی جان سے یہ مارکا لڑا، لیکن دشمن کا ایک جہاز تباہ ہوتا تو وہ اس کے مقابلے میں 10 جہاز لے آتا۔ بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب دشمن کامیاب رہا اور اس نے رن وے پر اتنے بڑے بڑے گڑھے ڈال دیے جن کا دوران جنگ بھر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ مقصد دشمن کو یوں ہی حاصل نہیں ہو گیا تھا، اسے اپنے 25 طیاروں کی قربانی بھی دینا پڑی تھی۔ اس طرح پاکستانی ایئر فورس تو جنگ کے ابتدائی مراحل ہی میں ختم ہو گئی۔ اب ڈھاکہ کو ہوائی حملوں سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری طیارہ شکن بیٹریوں پر عائد کی گئی، اور انہوں نے جنگ کے آخری لمحات تک جس تند ہی جان فشانی اور مہارت سے اس منصب کو نبھایا وہ کچھ انہی کا حصہ ہے۔ کیا مجال جو کبھی ان کے پائے ثبات میں لغزش آنے پائی ہو، وہ مسلسل بیدار رہے، چوکس رہے۔ ان کی نظریں ہر لمحے آسمان کی وسعتوں میں بھارتی فضائیہ کے جہازوں کو تلاش کرتی رہتی، اور جو ہی شکار انہیں دکھائی دیتا وہ اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے بلند کر کے اس پر دیوانہ بار گولے برسانے لگتے۔ آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر البتہ کسی حد تک محفوظ رہے، جو شدید زخمیوں یا پھر اعلیٰ افسران کو لانے اور لے جانے کے سوا
اور کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتے تھے۔ ان کے بہادر اور جوان ہمت پائلٹوں نے بھی دشمن کی طاقتور ایئر فورس کی موجودگی کے باوجود جس جان فشانی سے اپنا کام انجام دیا وہ تاریخ حریت کا الگ سنہرا باب ہے۔ آرمی کی تعداد اور سامان جنگ کا اندازہ تو آپ کر ہی چکے ہیں۔ پاکستان بحریہ کی حالت بھی کچھ کم ابتر نہ تھی۔ دشمن کے طاقتور ترین بحری بیڑے کے مقابلے میں ہمارے پاس کومیلا، جیسور، سلہٹ اور راجشاہی نام کی صرف 4 گن بوٹس تھیں، جن پر 60 سے 90 ملی میٹر کی بھاری مشین گنیں اور بعض پر 50 یا 30 بروننگ مشین لگا کر انہیں بحری بیڑے کا حصہ بنا لیا گیا تھا۔ ان کشتیوں سے ہم تخریب کاروں اور بھارتی کمانڈوز کا معمولی تعاقب تو کر سکتے تھے، لیکن ان سے طیارہ بردار، ایئر کرافٹ کیریئر، تباہ کن جہاز، ڈسٹرائے، فریگیٹ، فارگیٹ جہازوں کا مقابلہ کرنے کا تصور بھی دیوانگی تھا۔ مشرقی پاکستان کا سمندری ساحل برما کی سرحد پر تکناف سے مغربی بنگال میں پاسر تک تقریباً 600 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ دوسری طرف سے یہ صوبہ ندی نالوں کا ہزاروں میل لمبا پیچ در پیچ سلسلہ بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ چٹاگانگ سے کراچی تک ہزاروں میل لمبی آبی گزرگاہیں الگ تھیں۔ ان کی بھارتی بحریہ نے نومبر کے آغاز ہی سے ناکہ بندی کر لی تھی۔ اس لمبے چوڑے سمندری محاذ کو سنبھالنے کے فرائض ہماری اس ننھی منی اور بالکل معمولی حیثیت کی حامل بحریہ کو انجام دینے تھے، جو جنگ کا آغاز ہوتے ہی اپنے کم ترین وسائل کے ساتھ بندرگاہوں کے محفوظ ٹھکانوں میں سمٹ آئیں، جہاں سے وہ باری باری نکلتی، دشمن پر کاری ضرب لگاتی اور اس کے فضائی حملوں سے چھلنی ہو کر کسی نہ کسی طرح اپنے مستقر پر لوٹ آتی۔ دوران جنگ اس معمولی سی بحریہ نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ اس کے جواں بخت ملاحوں کی دلیری اور پیشہ ورانہ اہلیت کی بہترین مثال ہے۔ وہ لوگ ہر جگہ اپنی بساط بھر کوشش کے ساتھ آرمی کے لیے نقل و حمل کے فرائض نہ صرف انجام دیتے رہے بلکہ کئی جگہ دریائی ساحلوں پر انہوں نے دشمنی افواج کی پیش قدمی کو روکا اور اسے بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ اس سلسلے میں راجشاہی نامی گن بوٹ کی کہانی دنیا بھر کی بحری تاریخ میں ہمیشہ ایک ممتاز مقام کی حامل رہے گی۔ اس کے واقعات کچھ یوں ہیں۔ 5 دسمبر کو پاکستان نیوی کو اطلاع ملی کہ چٹاگانگ کے نزدیک ایک مقام پر بھارتی پیرا ٹروپرز لینڈنگ ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ چٹاگانگ بالکل دشمن کے رحم و کرم پر ہے۔ چٹاگانگ کے انچارج آفیسر کے حکم پر 4 گن بوٹس دشمن سے نمٹنے کا عزم لے کر آگے بڑھی، انہی میں راجشاہی بھی شامل تھی۔ 4 گن بوٹس ایک دوسرے سے الگ الگ اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہی تھی۔ راجشاہی ابھی ٹارگٹ کے نزدیک ہی پہنچی تھی کہ جب اچانک اس پر 6 بھارتی ہنٹروں نے بیک وقت حملہ کر دیا۔ راجشاہی کے شیر دل کیپٹن اور اس کے ملاحوں نے ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا اور بری طرح نشانہ بننے کے باوجود واپس چٹاگانگ پہنچ گئی۔ اس مہم میں بوٹ کا کیپٹن بھی اپنے کئی ساتھیوں سمیت شدید زخمی ہو گیا تھا۔ جنگ کے خاتمے پر یہی گن بوٹ دشمن کی بحریہ اور فضائیہ کا زوم خاک میں ملا کر قریباً 2 ماہ تک سمندر کی تند و تیز موجوں سے اپنے چھلنی وجود کے ساتھ لڑتی بڑھتی کراچی تک پہنچ گئی تھی۔ جنگ کے ابتدائی ایام ہی میں بحریہ اور فضائیہ کی ناکامی اور تباہی کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا سانحہ تھا۔ ہم چاروں طرف سے محصور ہو چکے تھے۔ زمین، سمندر یا فضا سے کسی مدد کا سوال ہی خارج از بحث تھا۔ اب سارے مشرقی پاکستان کو اس کے سمندروں، ندی نالوں، جنگلوں، پہاڑوں اور فضاؤں سمیت بچانے کی ذمہ داری پاک فوج کے ان 45,000 ریگولر جوانوں اور افسروں کے کندھوں پر آن پڑی تھی، جن میں سے بیشتر زخمی، تھکے ہارے، بیمار اور قریباً ذہنی طور پر بے بس ہو چکے تھے۔ 21 نومبر کو دشمن نے سرحدی موڑوں اور اباروں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری دفاعی حکمت عملی بھی بدل گئی۔ اب تک براہ راست مقابلے کی نوبت کچھ زیادہ نہیں آئی تھی، اب دشمن کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ میں اپنی کمپنی کے ساتھ ان دنوں ہلی کے نزدیک نواپاڑا نامی ایک چوکی پر موجود تھا جب اچانک بھارت کی 7 گارڈز نے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ ہلی کے گرد و نواح میں قریباً 200 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تقریباً سبھی پوسٹوں بابر پوسٹ، قاسم اپواڑا اور نپواڑا پر بیک وقت ہوا۔ یہاں 4 فرنٹیئر فورس FF کے جوان مورچہ بند تھے۔ ان کی تعداد بمشکل چند 100 تھی اور جن پر قریباً 1 بریگیڈ نے حملہ کیا تھا۔ دشمن نے مکتی باہنی کی اطلاعات پر کہ یہاں پاک فوج کی تعداد بہت کم ہے، اس علاقے کی جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر یہ قدم اٹھایا تھا کہ اسے منہ کی کھانی پڑی۔ پہلے تو دشمن بابر پوسٹ کو رونتا یلغار کرتا ریلوے لائن کے پار تک بڑھتا چلا آیا تھا، لیکن جوابی حملے نے اس کے پاؤں اکھاڑ دیے اور اس کے وہ تینوں ٹینک جو ریلوے لائن کے پار ہمارے علاقے میں گھس آئے تھے، ہمارے ٹینک شکن RR گنز نے تباہ کر دیے۔ دشمن نے اس ایک ٹینک کو
جسے جوانوں نے ہمارے علاقے میں خاصا اندر آنے کے بعد ہٹ کیا تھا، کھینچ کر واپس لے جانا چاہا تاکہ ہم جارحیت کا کوئی نشان وہاں نہ چھوڑے، لیکن اس کی یہ کوشش ناکام رہی۔ 27 نومبر کو عالمی پریس کے چیدہ نمائندوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا اور حسب سابق سرد مہر اختیار کیے رکھی۔ قبل ازیں بھی ہم باری جارحیت کے کئی ثبوت پیش کر چکے تھے، لیکن ہمارے پاس بھارتی زہریلے پروپیگنڈے کا شاید کوئی توڑ تھا ہی نہیں۔ ٹینکوں کی لڑائی کے لیے مشرقی پاکستان کا دلدل اور ناہموار علاقہ کچھ زیادہ موزوں نہیں، لیکن کئی ایسے میدانی اور کھلے علاقے بھی تھے جہاں دشمن نے بے شمار ٹینک لڑائی میں جھونک دیے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس وجنتا نامی وہ ٹینک بھی تھا جنہیں دلدلی علاقوں میں لڑائی کے لیے خصوصی طور سے بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جدید ترین روسی ساختہ T-55 اور T-56 ٹینک بھی تھے۔ ان کے مقابلے میں ہمارے پاس اس علاقے میں 16 ڈویژن سے متعلق 29 کیولری تھی جو ہماری دانشت میں بڑی اہمیت کی حامل تھی، لیکن جس کے پاس سیکنڈ ورلڈ وار اور پھر 1951 کی جنگ کوریا میں استعمال شدہ M24 ساخت کے ٹینک تھے، جن کی حیثیت ان جدید ٹینکوں کے نزدیک نہ ہونے کے برابر تھی۔ ان ٹینکوں کے دانے اتنے گروو لیس ہو چکے تھے کہ فائر ہونے کے بعد ان سے گولا کبھی پوری شدت سے باہر نہیں نکلتا تھا اور اس کی رینج بمشکل 1000 میٹر ہوتی تھی۔ اس کے بعد ہیلی دشمن کے لیے ہمیشہ لوہے کا چنا بنا رہا اور یہاں دنیائے حرب و ضرب کی وہ شاندار داستان رقم ہوئی جس کا تذکرہ دنیا بھر کی جنگی تاریخوں میں ہمیشہ سنہرے الفاظ سے لکھا جائے گا۔ اسی محاذ کے جری افسر میجر محمد اکرم شہید کو چھٹا نشان حیدر دیا گیا۔ اس محاذ کے صف شکن اور مادر وطن کے جعلی سپوتوں کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے بھارت کے ایسٹرن کمانڈ کے جنرل جگجیت سنگھ اروڑا نے کہا تھا، یہ ناقابل تسخیر ہیں۔ اس مہم سے نمٹنے کے بعد مجھے زخم خوردہ اور تھکن سے چور جوانوں کے ساتھ دریائے ٹیسٹا کے کنارے مورچے سنبھالنے کا حکم ملا۔ ہم لوگ آغاز دسمبر تک اسی محاذ پر دشمن سے برسرے پیکار رہے، پھر اچانک ہمیں ڈھاکہ واپسی کے احکامات ملے۔ ڈھاکہ پہنچتے ہی ہیڈ کوارٹر میں میری ملاقات میجر صاحب سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے مخدوش حالات کے پیش نظر آنسا کو کنٹونمنٹ میں لے آنے کی ہدایت کی۔ میں نے پہلے تو آنسا اور چاچی کی خواہش کا احترام ملحوظ خاطر رکھا، لیکن حقائق کو نظر انداز کرنا بھی میرے نزدیک بہادری نہیں بیوقوفی ہوتا۔ اگلے 2-3 روز میں نے آنسا کو وہیں لے آنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ لمحات ایسے بھی ہوتے ہیں جب انسان خلاف فطرت بھی بہت کچھ کار گزرتا ہے۔ آنسا میری محبت تھی، میری بیوی تھی، اس کے گھر بار کی قربانیاں، اس کے اقربا کی وطن عزیز کے لیے جد و جہد ہی ایسے ناقابل تردید حقائق تھے جنہوں نے میرے گردا گرد اس کے لیے احترام و محبت کی ایسی سرب فلک چوٹیاں کھڑی کر دی تھیں کہ ان سے پار جھانکنا میرے بس سے باہر تھا۔ لیکن نومبر کے آخری ہفتے کے بعد میرے ہی نہیں پاک فوج کے ہر جوان کے ذہن پر صرف جنگ سوار تھی۔ ہمیں اپنے تن بدن کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ ہم تو گوشت پوشت کی ایسی مشینیں بن کر رہ گئے تھے جو حکم ملتے ہی حرکت میں آ جاتی۔ نہ دن ہمارے تھے نہ راتیں، نہ جسم ہمارے تھے نہ سوچیں، سب کچھ غیر مرئی طاقت کے اختیار میں چلا گیا تھا۔ ہم سب پر جنون کی حد تک صرف اور صرف ایک ہی سوچ سوار تھی کہ جلد از جلد ہم جس طرح بھی ممکن ہو، جتنی بھی قربانی دی جا سکے، ہم دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیں کہ اسے آئندہ ہمارے خلاف کبھی سر اٹھانے کا حوصلہ ہی نہ ہو۔ اور جب کبھی ذہن میں بولے بٹکے سے کوئی وہم، کوئی وسوسہ، کوئی انہونی سی انجانی سی خرش آنسا کے متعلق سر اٹھاتی تو نہ جانے کیوں میں اپنے ضمیر کے سامنے خود کو شرمندہ سا محسوس کرنے لگتا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میں کچھ خود غرض سا ہو چلا ہوں کہ ملکی معاملات پر ذاتی معاملات سے متعلق سوچیں غلبہ پانے لگی ہیں، اور کچھ یہی تھے وہ خیالات جو مجھے بسا اوقات الجھن میں مبتلا کر دیتے تھے۔ 1 دسمبر کو جب میں محمد پورہ گیا تو چاچی کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ عثمان کی موت کے صدمے کو ان کے دل و دماغ نے شاید ابھی تک قبول نہیں کیا تھا۔ خامند اور اس کے بعد جوان سال اکلوتے بیٹے کی موت نے اس بوڑھی اور انتہائی مظلوم عورت کو مکمل طور سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ سارا دن دیوانوں کی طرح چپ چاپ یا تو خلاؤں میں گورتی رہتی یا پھر عثمان کے متعلق ہر آنے جانے والے سے باتیں کرتی رہتی۔ آہستہ آہستہ اب وہ بالکل ہی چارپائی سے لگ گئی تھی۔ میری آمد پر وہ ایک حوصلہ مند خاتون کی طرح میرے استقبال کو آگے بڑھی، مجھے گلے لگایا، سر پر دست شفقت پھیرا اور بڑے عزم اور جبر سے خود پر قابو پائے رکھے۔ ان دونوں کالونیاں محمد پورہ اور میر پورہ میں رضاکاروں کے انتظامات اور ان کی ہمت و حوصلہ کو دیکھ کر اپنی بزدلی پر غصہ آنے لگتا تھا۔ تاہم میں نے دبے لفظوں میں آنسا کے سامنے پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ مسکرا کر بولی، ان لوگوں کو ہماری یہاں موجودگی نے خاصی تقویت دی ہے، پھر آپ آخر ایسا
سوچتے ہی کیوں ہیں؟ ہمیں ہمیشہ اچھائی کی امید رکھنی چاہیے، آپ تو کمانڈو ہیں علی۔ اگر آپ بھی ایسا ہی سوچنے لگے ہیں تو ان لوگوں فکرہ اس نے ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ مجھے اس لمحے خود پر واقعی غصہ آنے لگا تھا۔ میں کچھ بھی ہوتا بالآخر اپنے ملک کی فوج کا ایک افسر تھا۔ آنسا میری بیوی ضرور تھی، لیکن مجھے خامد بن کر نہیں، پاک فوج کا افسر بن کر، کمانڈو بن کر سوچنا تھا۔ کبھی کبھی تو اس کا عزم و حوصلہ اور عظمت کردار دیکھ کر مجھے اس پر رشک آنے لگتا تھا۔ میں نے اس کے عزائم پر مرحبا کہا اور شام کو لوٹ آیا۔ واقعی ان حالات میں عثمان کی ماں اور بہن کو وہاں سے لے جانا محمد پورہ اور میر پورہ کی آبادیوں کا بڑا ہوا مورال ختم کرنے والی بات ہوتی۔ 2 دسمبر کو ہمیں چاند پور پہنچ کر اس علاقے کے GOC کے زیر کمان رہنے کا حکم ملا، جہاں سے ہم مظفر گنج اور اس سے آگے پھر بہی گنج تک چلے گئے۔ 3 دسمبر کو دشمن کے بھرپور حملے کے بعد ان علاقوں میں اس کا دباؤ بہت بڑھ چکا تھا۔ ہم نے ان مقامات تک پہنچنے کے لیے چاند پور روڈ کے بجائے کھیتوں کے بیچوں بیچ کچا راستہ اختیار کیا تھا۔ کیچڑ سے لت پت وردیاں اور بوٹ، ہم مسلسل پانی میں سفر کرنے سے برا حال ہونے لگا تھا۔ وردیاں گیلی ہو کر جسموں سے چپک گئی تھی اور کئی روز کے مسلسل سفر نے جوانوں کو بری طرح تھکا دیا تھا۔ یہاں مختلف مقامات پر دشمن سے براہ راست ٹکراؤ ہوا اور کئی خونریز مار کے لڑے گئے۔ ہمیں ایک جگہ رکنے کو نہیں بلکہ مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر خدمات انجام دینے کو کہا گیا تھا۔ 8 دسمبر تک ہم لوگ چاند پورہ واپس پہنچ چکے تھے، جہاں اچانک ہم پر تیز بھارتی فضائی حملے ہونے لگے۔ صورتحال کچھ ایسی ہو گئی کہ اب یہاں مزید رکنا ممکن نہیں تھا۔ ہمیں واپس ڈھاکہ آنے اور نئی مورچہ بندیاں سنبھالنے کے احکامات ملے، کیونکہ ہمارے ایسٹرن ہیڈ کوارٹر میں فوجوں کی تعداد بمشکل اتنی ہی تھی کہ وہ اندرون ڈھاکہ سے ہونے والے مکتی باہنی کے حملے کو کنٹرول کر سکتی۔ 8 دسمبر کی رات کو یہ حکم موصول ہوا اور ہمارے 150 جوانوں نے، جن کا تعلق EF-23 پنجاب اور SSG سے تھا، دریائے میگنا کے راستے ڈھاکہ پہنچنے کی تیاری شروع کر دی۔ ہمارے GOC صاحب نے مقامی طور پر کچھ کشتیاں اور لانچیں اکٹھی کر لیں اور ان کے کناروں پر بھاری مشین گنیں نصب کرنے کے بعد انہیں جنگی جہازوں کی شکل دے کر رات کے اندھیرے میں ڈھاکہ پہنچنے کا ارادہ کیا۔ ہمارے اس کانوائے کی حفاظت کے لیے پاک بحریہ نے ایک گن بوٹ بھی روانہ کر دی تھی اور ایک لحاظ سے یہی 150 سپاہی اور دوسرے عملے کے قریباً 40-50 آدمی ہمارا 39 ڈویژن ہیڈ کوارٹر تھا، جن سے ہماری قلیل تعداد اور وسائل کی کمی کا اندازہ بخوبی ہو سکتا تھا۔ تیاریوں میں قریباً ساری رات بسر ہو گئی اور اعلی صبح ہمارا کنوائے چاند پور سے نارائن گنج ڈھاکہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ سفر بظاہر تو 4 گھنٹے کا تھا، لیکن جن حالات کا سامنا ہمیں کرنا تھا اس کے پیش نظر کرنوں پر محیط نظر آتا تھا۔ ابھی ہم نے بمشکل 1.5-2 گھنٹے ہی گزارے تھے کہ اچانک آسمان کو بھارتی MiG طیاروں نے ڈھانپ لیا۔ وہ دیوانہ وار ہم پر ٹوٹ پڑے۔ کھلے دریا میں ایسا شاندار نشانہ میسر آنے پر ان پر نشے کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور بھارتی فضائیہ کے شور میں اس بے یارو مددگار کانوائے کو مکمل تباہی سے دوچار کرنے پر تلے نظر آتے تھے۔ ہم لوگ ابھی نارائن گنج سے کچھ دور ہی تھے جب یہ حملہ ہوا۔ طیارہ شکن توپیں اینٹی ایئر کرافٹ صرف اس گن بوٹ پر نصب تھی جسے بحریہ نے اس بدقسمت کانوائے کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا۔ آفرین ہے گن بوٹ کے کپتان پر، اس نے بجائے ہمیں دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنے کے مقابلے کی ٹھانی اور ڈٹ گیا۔ ایک گن بوٹ کی حیثیت اتنے جیٹ طیاروں کے آگے بلا تھی ہی کیا، پہلے تو وہ کشتیوں اور لانچوں پر سوار افراد پر جن کی مشین گنوں کی گولیاں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی اپنی بہادری کے جوہر آزماتے رہے اور پھر اس طرف سے فارغ ہو کر انہوں نے گن بوٹ کو گھیرے میں لے لیا۔ اب تک گن بوٹ کے گنرز نے قریباً 4 طیارے شکار کر لیے تھے۔ میں ایک لانچ میں اپنے 15-20 جوانوں کے ساتھ، جن میں سے تقریباً آدھے زخمی ہو چکے تھے، بے بسی کے عالم میں چیلوں اور گدھوں کی طرح جھپٹ کر حملہ آور ہوتے ان طیاروں کو دیکھتا اور اپنی کم مائیگی پر کڑ رہا تھا۔ جب وہ غوطہ لگا کر ہمارے نزدیک آتے تو میں جوش غضب سے ان پر مشین گن سے فائرنگ کرنے لگتا، لیکن یہ حرکت دیوانگی کی ایک کیفیت کے سوا اور کیا معنی رکھتی تھی۔ وہ گن بوٹ ہم سے بمشکل 50 گز دور تھی جب میں نے بیک وقت ایک فارمیشن میں آگے پیچھے قطار بنا کر 6 MiG-21 کو اس پر فائرنگ کرتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی زوردار دھماکہ ہوا اور شدت و کرب و غم سے میں نے آنکھیں بند کر لی۔ گن بوٹ کا بالائی حصہ دھماکے سے اڑ گیا۔ اس کے ساتھ ہی بحریہ کے کئی جوانوں کے خون میں نہائے لاشیں بھی پانی میں گرتے نظر آئے۔ مجھ میں یہ منظر مزید دیکھنے کی تاب نہ رہی اور میں دوڑ کر لانچ کے انجن روم میں پہنچا، جہاں ڈرائیور جس کے سر سے خون بہ رہا تھا بمشکل اسٹیئرنگ کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ میں نے اس کے نائب کی مدد سے اسے سیٹ سے کھینچ کر باہر نکالا اور خود اسٹیئرنگ سنبھال لیا، لیکن ابھی
ابھی لانچ بمشکل سنبھل ہی پائی تھی کہ بیک وقت 2-3 میگ ہم پر جپٹ پڑے۔ میرے گردا گرد پانی میں راکٹ پھٹ رہے تھے۔ ایک راکٹ زوردار دھماکے کی آواز کے ساتھ پھٹا۔ اس کے ساتھ ہی میرے ہیلمٹ کے نیچے چہرے کی دائیں طرف ایک آگ سی داخل ہو گئی۔ لانچ ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہی تھی۔ میرے کمانڈوز زخمی حالت میں بڑی بے بسی کے ساتھ دریا میں چھلانگیں لگا رہے تھے۔ میں نے دائیں طرف ہاتھ لگا کر دیکھا، میرا ہاتھ خون میں لت پت ہو گیا۔ شاید کانچ کا کوئی ٹکڑا راکٹ پھٹنے کے بعد اڑ کر لگا تھا۔ پیچھے گردن گمائی تو ڈرائیور اور اس کا نائب شہید ہو چکے تھے۔ طیارے اپنا کام کر کے آگے نکل گئے اور اب وہ دوسری لانچوں اور کشتیوں پر جہنم کا دانہ کھولے ہوئے تھے۔ چند لمحوں کی مہلت نصیب ہوئی تو میں نے اپنے شہید ساتھیوں میں سے ایک کی فیلڈ پٹی نکال کر پھرتی سے اپنے زخم پر باندھ لی۔ اس کے بعد کم از کم اتنا ضرور ہوا کہ خون بند ہو گیا۔ لانچ پانی کے بہاؤ پر بہتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے زخم کے باوجود بادل نخواستہ دریا میں چھلانگ لگا دی۔ میرے گردا گرد تختوں سے لٹکے اور تیر تیر کر دریا کے کنارے کی سمت بڑھتے جوانوں پر بھارتی سورما جھک جھک کر راکٹوں اور گولیوں کا میم برسا رہے تھے۔ خود میرے گردا گرد بھی پانی میں گولیاں اور راکٹ پھٹ رہے تھے، لیکن اس وقت میں ان سب سے بالکل بے نیاز ایک مکمل کمانڈو بنا تیرتا ہوا تیز رفتاری سے ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تیرتے ہوئے دھڑکتے دل سے میں نے نظریں اٹھا کر گن بوٹ کی طرف دیکھا، جس کا بالائی حصہ تباہ ہونے کے باوجود اس کے توپچی بھارتی طیاروں کے خلاف زندگی اور موت کا مارکا لڑ رہے تھے۔ دشمن کے جہازوں کی بے تحاشا فائرنگ سے بچتے بچاتے بالآخر میں اور میرے 20 ساتھی ساحل پر آ پہنچے۔ گن بوٹ کا کپتان بھی بڑی مہارت سے اپنی بوٹ کو بچاتا ہوا ساحل پر پہنچ گیا۔ نارائن گنج پر ہمارا استقبال کمانڈو بٹالین کی ایک کمپنی کے چند بچے کچے جوانوں نے کیا، جنہوں نے اس روز 3 گھنٹے تک آرام کیا تھا اور جو ان دنوں عیاشی کے زمرے میں آتا تھا۔ میرے جوانوں میں سے اکثر زخمی اور بغیر ہتھیاروں کے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کے جسموں سے ابھی تک خون بہ رہا تھا۔ یہاں فیلڈ اسپتال میں جو ایک جھونپڑی میں بنا ہوا تھا، ہماری مرہم پٹی کی گئی اور شاید زخمیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ڈھاکہ CMH بھیجنے کے انتظامات ہونے لگے، اور باقی تمام کمانڈوز کو جو خوش قسمتی سے ابھی تک زندہ اور ٹریگر دبانے کے قابل تھے، فوراً ڈھاکہ پہنچ کر ایسٹرن ہیڈ کوارٹر کے اگلے احکامات پر عمل کرنا تھا۔ ہم لوگ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے دشمن کے طیاروں کی نظروں سے بچتے بچاتے بالآخر شام کے قریب ڈھاکہ پہنچ گئے، جہاں میرے سر بڑی بے چینی سے میرے منتظر تھے۔ انہوں نے میرے سر پر بندی پٹی، اس پر خون تو دیکھ لیا تھا، لیکن جانے کسی مصلحت کے تحت ابھی تک میرے زخم کا حال دریافت نہ کیا۔ ہیلو ینگ مین، ان کی بزلہ سنجی ابھی تک برقرار تھی۔ میں جواب میں صرف مسکرا کر رہ گیا۔ نزدیک ہی میرے OC صاحب تھے۔ کرنل صاحب سے جب میں اجازت چاہی کہ میں آنسا کی خبر لے آؤں تو انہوں نے عجیب سی نظروں سے میری اور پھر میجر صاحب کی طرف دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے اچانک زوردار گھونسا میرے دل پر رسید کر دیا ہو۔ بیٹے تمہاری وائف اسپتال میں ہے۔ بالآخر انہوں نے ہمت کی۔ کب، کیسے؟ میں نے کسی اضطراری کیفیت کے تابع یہ بات تو کہہ دی، لیکن پھر خود ہی شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ مجھے علم تھا کہ جس شدت سے بھارتی ایئر فورس ڈھاکہ پر حملے کر رہی ہے، اس کے بعد اس قسم کے سوالات کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی تھی۔ 3 دسمبر کے روز ہی سے ڈھاکہ پر اپنی وحشت اور بربریت کی انتہا بھارتی ایئر فورس نے کر دی تھی۔ ان کے جہاز بڑے آرام سے ٹہلتے ہوئے تشریف لاتے اور 2-3 نشان زدہ جگہوں کو نشانہ بنا کر چل دیتے تھے۔ انہیں مکتی باہنی کے ذریعے پل پل کی خبریں موصول ہو رہی تھیں اور انہیں کارآمد اطلاعات پر بھارتی طیارے حملے کرتے رہتے۔ ڈھاکہ کی آبادی میں ان کا خاص نشانہ میرپور اور محمد پورہ کی بستیاں تھیں، کیونکہ یہ دونوں آبادیاں پاکستان کے حامیوں کا گڑھ سمجھی جاتی تھیں۔ ایسے ہی حملے میں انہوں نے آنسا کی والدہ اور 15 دیگر بہاری عورتوں اور بچوں کو مار ڈالا۔ آنسا کو شدید زخمی حالت میں ملبے سے نکالا گیا اور رضاکار اسے اور دیگر زخمیوں کو اسپتال پہنچا گئے تھے۔ میرے سوالوں کا جواب دونوں میں سے کسی نے بھی نہ دیا، البتہ ایک تیز رفتار جیپ ہمارے نزدیک آ کر اچانک رک گئی۔ کامن بوائے، میجر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے قریباً جھنجھوڑ ڈالا۔ میں ان کے ساتھ ہی تقریباً گھسٹتا ہوا ہی جیپ تک پہنچا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ انہوں نے سنبھال لی اور ہماری جیپ گولیوں اور گولوں کے زوردار دھماکوں کے عین درمیان تیزی سے ڈھاکہ کے TB اسپتال کی طرف دوڑنے لگی۔ یہ اسپتال ڈھاکہ یونیورسٹی کے نزدیک ہی تھا اور ہمارے ایسٹرن ہیڈ کوارٹر کا، جو اب ڈھاکہ یونیورسٹی میں منتقل ہو چکا تھا، ایک حصہ تھا۔ دنیا کی بدترین افواج بھی زخمیوں کے اسپتالوں اور عبادت گاہوں پر حملے سے گریز کرتی ہیں، لیکن ہمارا واسطہ شاید انسانوں سے نہیں بھیڑیوں سے تھا، جو کسی انسانی یا خدائی اخلاقی اور ضابطے کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ڈھاکہ میں ہماری افواج نے شہر میں مورچہ بندیاں کر رکھی تھی تاکہ دشمن کی ممکنہ یلغار کو روک سکے۔ ہمارے GOC ہر دوسرے تیسرے روز اپنا ہیڈ کوارٹر
کوارٹر تبدیل کر لیتے تاکہ بھارتی طیاروں کی بمباری سے محفوظ رہ سکیں، لیکن مکتی باہنی ان کے ہر نئے ٹھکانے کی اطلاع فوراً اپنے آقاؤں کو دے دیتی۔ اس طرح ان کے ہیڈ کوارٹر اور خود جنرل نیازی 3 دسمبر کے بعد سے اب تک مسلسل دشمن کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ وہ جہاں بھی پہنچتے بھارتی فضائیہ ان کے تعاقب میں وہاں آ پہنچتی۔ جنگ کے فوراً بعد بھارت میں لکھی جانے والی D.R. میکسر کی کتاب، جس کا نام پاکستان کٹ ٹو سائز رکھا گیا تھا، اس سیکٹر میں لڑنے والی بھارتی اور بنگلہ دیشی کمانڈروں کی مدد سے مصنف نے مکمل کی۔ وہ اپنی کتاب میں اس بمباری کا ذکر کرتے ہوئے جنرل جگجیت سنگھ اروڑا کی جنگ کے فوراً بعد منعقدہ پریس کانفرنس کا حوالہ بھی اس کی دلیل میں دیتے ہوئے لکھتا ہے، بھارتی فوج کا مقصد اس مسلسل بمباری سے یہ تھا کہ وہ جنرل نیازی کے اعصاب ہی مفلوج کر کے رکھ دے اور انہیں کسی اہم فیصلے پر پہنچنے کے قابل ہی نہ چھوڑے۔ ایسٹرن کمانڈ کے جنرل اروڑا نے کلکتہ پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ انہیں جنرل نیازی کی نقل و حرکت کی پل پل کی خبر تھی، اور جب انہیں اطلاع ملی کہ انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر اسپتال اور یونیورسٹی میں منتقل کر لیا ہے تو وہاں بھی شدید بمباری کروائی گئی۔ اس طرح خود بھارت کی ایسٹرن کمانڈ نے اسپتال میں بمباری کے سانحے کو بڑی ڈٹائی سے اپنی شاندار حکمت عملی کا حصہ بنا کر پیش کیا ہے۔ ہم لوگ ابھی اسپتال سے 20-25 گز دور ہی تھے جب ہم نے بھارتی طیاروں کو اچانک گدھوں کی طرح جھپٹ کر اسپتال پر حملہ آور ہوتے دیکھا۔ سر نے جیپ کھڑی کر دی اور ہم نے چھلانگیں لگا کر قریبی درختوں کے نیچے پناہ لے لی۔ میرے دائیں ہاتھ میرے سر اور ان کے پیچھے ہمارے 2 جوان جو جیپ میں ہمارے ساتھ آئے تھے، انہوں نے ایک ہاتھ میرے کندھے پر بھی رکھا ہوا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں میں بھاگ کر ہسپتال نہ پہنچ جاؤں۔ بھارتی گدھ جھپٹے اور اسپتال کی بلڈنگ سے دھواں اٹھنے لگا۔ طیارہ شکن توپوں کی فائرنگ سے آسمان اور فضا لرز رہی تھی۔ میری آنسا مجھ سے چھینی جا رہی ہے اور میں یہاں کھڑا اس کا تماشا کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا حملہ کریں، میں تیزی سے اسپتال کی طرف بھاگا، جس کے دروازے سے زخمیوں کی شدت سے تڑپتے اور کراہتے مرد، عورتیں، فوجی اور غیر فوجی گھسٹتے ہوئے اپنے قدموں پر کسی نہ کسی طرح چلتے باہر آ رہے تھے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ کس طرح میں اسپتال کے دروازے تک پہنچا۔ اس کے ساتھ ہی میرے سامنے برآمدے کی چھت گر گئی۔ میں نے دیوار کی اوٹ میں چھلانگ لگائی۔ میرے دونوں جان باز میرے تعاقب میں تھے۔ ملبے کے ڈھیر کو میرے پیچھے پھلانگتے ہوئے وہ میرے ساتھ ہی اس وارڈ کی طرف بھاگے چلے آ رہے تھے جہاں آنسا بستر مرگ پر پڑی میری منتظر تھی۔ ابھی ہم بمشکل وارڈ کے دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ اچانک راکٹ پھٹنے لگے۔ برآمدے اور کمرے لرز گئے۔ اس کے ساتھ ہی زخمیوں کی چیخو پکار اور آہو بکا بلند ہوئی۔ میں دیوانوں کی طرح بستروں سے نیچے گرے زخمیوں سے آنسا کو ڈھونڈ رہا تھا جو اچانک مجھے وارڈ کی دیوار کا سہارا لیے کھڑی نظر آ گئی۔ آنسا، میں نے دیوانہ بار اسے اپنی باہوں میں دبوچ لیا۔ علی، وہ کراہی، اس کے زخموں سے خون جاری تھا، شاید ٹانکے ٹوٹ گئے تھے۔ میں اسے بازوؤں میں تھامے باہر کو لپکا۔ میرے دونوں شیر دل ساتھی ساتھ سر کہتے میرے تعاقب میں تھے۔ ابھی ہم بمشکل ملبے کے ڈھیر کو پھلانگتے اسپتال کے دروازے تک ہی پہنچ پائے تھے کہ اچانک ایک راکٹ ہمارے نزدیک پھٹا۔ میرے دونوں جوانوں نے پھرتی سے باہر کی سمت چھلانگیں لگا دی۔ میں آنسا کے ساتھ ہی اچانک لڑکھڑایا اور منہ کے بل دوسری سمت جا گرا۔ میرے پھٹے ہوئے شیل کے ٹکڑے میرے جسم میں پر لگے تھے۔ میرے نزدیک ہی خون میں نہائی ہوئی آنسا پڑی تھی۔ میں پھرتی اور ہمت سے اٹھا اور اسے بازوؤں میں اٹھا کر اس جھنڈ کی طرف بھاگا جہاں ہماری جیپ کھڑی تھی۔ میرے دونوں جوانوں کو بھی زخم آئے تھے۔ اس کی وردیاں سرخ ہو رہی تھی۔ دونوں ہی اپنے سر پر نچھاور ہونے کا عزم رکھتے تھے۔ آنسا کو میں نے جیپ کے نزدیک ہی لٹایا۔ اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ وہ تکلیف اور درد کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو بار بار دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سوج رہا تھا۔ میں اسے مرنے سے روکنا چاہتا تھا، جس طرح بھی ہو، جیسے بھی ممکن ہو۔ میں چاہتا تھا کہ اسے مرنے نہ دوں، اور تو کچھ نہ سوچا۔ میں نے چاہا اسے دوبارہ اٹھا کر جیپ میں ڈال کر کسی محفوظ مقام تک لے جاؤں۔ ابھی میں نے گھٹنوں کے بل جھک کر اسے اٹھانا ہی چاہا تھا کہ آنسا نے سر کے اشارے سے مجھے منع کر دیا۔ میرے پھیلے ہوئے ہاتھ کسی مقناطیسی عمل کے تابع رک گئے۔ علی، اس نے درد کی شدت سے تڑپ کر سرگوشی کی۔ آنسا، میرا کلیجہ کٹنے لگا۔ علی، خدا حافظ۔ اس کا فکرہ بمشکل مکمل ہوا اور وہ امر ہو گئی۔ میں دیوانوں کی طرح اس پر جھک کر اسے جھنجھوڑنے لگا، لیکن وہ نہ جاگی۔ ظالموں نے بالآخر اسے مار ڈالا۔ اس کی موت کا ادراک ہوتے ہی میرے ذہن میں جھکڑ چلنے لگے۔ کہیں دور سے مشین گن کی فائرنگ کی آوازیں ہوائی لہروں میں سنسناتی میرے دل و دماغ میں دھماکے پیدا کرنے لگی۔ آسمانوں پر چیختے چنگاڑتے طیاروں کا شور میرے خون میں گردش کرنے لگا۔ میرے اعصاب کے تمام تاروں پر بجلیاں کوندی اور وہ تیزی سے جنجنا اٹھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے گردا گرد موجود سارے ماحول کو موت آ گئی ہے۔ ایک تیز سی جلن نہ جانے کہاں سے میرے پپوٹوں میں گھس آئی تھی۔ میں
پوری قوت صرف کرنے کے بعد اپنی آنکھیں کھولنے کے قابل ہوا، پھر اچانک ایک خواہش شدت سے میرے دل و دماغ میں دھار آئی۔ میں نے چاہا کہ میں مر جاؤں۔ زندہ رہنے اور وجود کی واقفیت سے مجھے ہول آنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے زبردستی روح کے پنچھی کو جسم کے پنجرے میں مقید کر رکھا ہے۔ وہ پھڑپھڑا کر آزادی آزادی سنگرام پکار رہا تھا۔ فضاؤں کی زہریلی سنسناہٹ میرے کانوں میں بے نام سی گونج پیدا کرنے لگی۔ اچانک ہی کسی نے جھک کر میرے کندھے کو چھوا تھا، شاید میرے سر نے، جو میرے پیچھے چپ چاپ آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے ایک نظر گردن گھما کر ان کی طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے نظریں ملائے بغیر اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میجر صاحب کے ہاتھ کی جنبش مجھے عالم ہوش میں واپس لے آئی اور میں نے دیکھا کہ آنسا مر چکی ہے۔ اس کی آنکھیں جو خیام کی ربائیاں تھیں، ان کی چمک ماند پڑنے لگی تھی۔ اس کے حسین سراپے کو، جس کے ہر پہلو سے زندگی کا حسن جنم لیتا تھا، موت آ گئی۔ اس کے سیاہ لمبے بالوں میں جل ملاتے گہرے سمندروں کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ اس کے بدن کی سانبلاہٹ کو راون کے زہریلے ڈنک نے ڈس لیا۔ وہ چپ چاپ میرے سامنے خون میں لت پت لیٹی تھی۔ اس کے عظیم آدرش قربانیاں سبھی کچھ دڑام سے زمین بوس ہو رہے بوائے میرے سر مجھے کھینچ کر عالم ہوش میں لا رہے تھے۔ کمانڈو بنو کمانڈو، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑک کر لیا۔ مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، جیسے کسی کو سکتہ ہو جائے۔ میں رونا چاہتا تھا، مجھے رونا چاہیے تھا۔ میں نے جلتی آنکھوں سے اپنے سر کی طرف دیکھا، جو مجھے کمانڈو بننے کی تلقین کر رہے تھے، جن کی خود آنکھیں بھی بھیگ رہی تھی۔ سر، میرے منہ سے نہ جانے کیوں نکلا علی، ان بوجھل آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں بلک پڑا، بالکل ندیدہ بچوں کی طرح رو دیا۔ انہوں نے مجھے باپ کی طرح سینے سے چمٹا لیا۔ کتنا وشال سینہ تھا ان کا۔ ہمارے دائیں بائیں دونوں جوان پتھر کی مورت بنے آنسو بہا رہے تھے۔ ان کے جسموں سے خون جاری تھا، لیکن انہیں سوائے اپنے افسران کے اور کسی غم یا دکھ تکلیف کی خبر تک نہ تھی۔ ہر مٹی کا اپنا حسن ہوتا ہے، اپنا کرینہ ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔